اور اب آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا. یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں بھی اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں. یہ بڑی بے مثال آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے ان آیات کے اندر. آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. اب زمینوں میں کیا ہے آپ سارے جانتے ہیں. زمین کے اندر بڑے خزانے موجود ہیں. آسمانوں میں کیا ہے؟ آسمانوں میں جنت ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں، آسمانوں پہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بے بہا اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ان کا بھی مالک ہے جو آسمانوں میں ہے اور آسمان ہیں. اللہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے جو زمین میں ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اچھا، یہاں پہ آپ ترتیب دیکھیں گے تو ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں. یعنی آسمان کو پہلے ذکر کیا اور زمین کو بعد میں ذکر کیا. یہ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ کریم نے پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا. وہ ترتیب جو ہے وہ بھی سمجھا دی گئی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اچھا، پہلے یہ ذکر کر دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا. اب ساتھ ہی اللہ کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پھر بھی تمہارا محاسبہ کر لے گا. یعنی جس اللہ سے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ نہیں چھپا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ نہیں چھپا. جو اللہ آسمانوں کا اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے تو اللہ تمہارا بھی مالک ہے. جس اللہ سے زمین کے پردے نہیں چھپے، جس اللہ سے زمین کی تہیں نہیں چھپی، جو اللہ زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے تو تمہارے دلوں کو بھی اللہ جانتا ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو مخفی رکھو، چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب کر ہی لے گا. اللہ سے تم کسی صورت بھاگ نہیں سکتے. پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. بس اللہ جس کو چاہے اس کو بخش دے، جس کو چاہے اس کو نہ بخشے. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. بعض دفعہ ہم حدیث پاک سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اس کی جنت پکی ہے. اللہ کریم جل جلالہ پر واجب نہیں ہے کہ اللہ ہر نماز پڑھنے والے کو جنت دے. اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اللہ ہر روزہ رکھنے والے کو باب الریان کے ذریعے جنت میں داخل کرے. یہ نہیں کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کا پھل ہمیں یہی ملنا ہے، جی اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. اللہ معاف کرے گا، اللہ جنت دے گا، لیکن اللہ پہ واجب نہیں ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ پہ واجب نہیں. اچھا، واجب کیا ہے؟ اب دیکھیں میں بتاتا ہوں. میں لیتا ہوں تنخواہ جمعہ پڑھانے کی، مجھ پہ واجب ہے کہ میں ٹائم پہ پہنچوں، خطبہ دوں، ضروری ہے مجھ پہ یہ، کیونکہ میں جواب دہ ہوں. جو دوست وظیفہ دے رہے ہیں میں ان کو جواب دہ ہوں. واجب وہ چیز ہوتی ہے، اس پہ واجب ہوتی ہے جو کسی کو آگے جواب دہ ہو. اللہ کس کو جواب دے؟ کسی کو بھی نہیں. اس لیے اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ کریم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ خبردار، کوئی نیکوکار، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج و زکوٰۃ ادا کرنے والا، کوئی بڑی لمبی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو بخش ہی دینا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخشے گا. تمہاری نماز نے، تسبیح نے، تحلیل نے، تحمید نے، حج نے، زکوٰۃ نے، اس نے نہیں تمہیں بخشوانا، اللہ پہ لازم نہیں ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور اللہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو تسبیح بڑی پھیرتے ہوں گے، اللہ ان کو عذاب دے دے گا.
اللہ جس کو چاہے اسے عذاب دے، جس کو چاہے اسے معاف کر دے، یہ اس کی شان خداوندی ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کو بخشے، جس کو چاہے اس کو پکڑ لے۔ وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ ہاں جی، یہ اس کے فضل کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ شاید ہماری نمازیں، ہاں نمازیں وہ قبول کر لے، اس کی مہربانی ہے۔ ہمارے حج و زکوٰۃ، روزے، ہمارے فطرانے وہ قبول کر لے، اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ اگر ہم کہیں نا کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے تو اب ہمیں جنت مل ہی جانی ہے، نہیں، یہ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال ہوتا ہے کہ شاید میں نے داڑھی رکھ لی، یا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں امام مسجد ہوں تو میں بخشا گیا، میری جنت پکی ہے۔ نہیں، کوئی نہیں، جنت پکی اسی کی ہونی ہے جس پہ اللہ کا کرم ہونا ہے، جس پہ رسول اللہ کی نظر رحمت ہونی ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بس جی پیر کی بیعت کر لی، ہن پیر جانے تے اللہ جانے، بس جنت پکی ہوگی، بس نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، جس کو چاہے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اب توجہ سے اگلی آیت سننی ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی۔ پیچھے جتنے احکامات بیان ہو گئے، صدقات کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے، نماز کے، روزے کے، جتنے بھی پیچھے ذکر ہو گئے، اللہ کریم اب فرما رہا ہے آمن الرسول، جو تفصیلات پیچھے بیان ہو چکی، رسول ان سب پہ ایمان لے آیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی اس چیز پہ ایمان لے آئے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کل آمن، سارے ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، رسول بھی ایمان لائے، سارے رسول بھی اللہ پہ ایمان لائے جو اللہ نے احکامات نازل کیے، اور سارے مومن بھی اللہ پہ ایمان لائے، اور سارے مومن و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں فرق نہیں کیا۔ جب اللہ نے فرق نہیں کیا تو اب جو ایمان والے ہیں ان پر یہ واجب تھا کہ وہ بھی فرق نہ کرے، تو رب فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ان ایمان والوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی اللہ کے کسی رسول کے اندر فرق نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم سارے رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اچھا، یہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے رسولوں کی شان برابر ہے، شان نہیں برابر، سارے رسول درجہ رسالت میں برابر ہیں۔ 1,24,000 یا کم و بیش تعداد ہے انبیاء و مرسلین کی، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ تو جو رسول ہیں نا وہ بدرجہ رسالت کے درجے میں سارے برابر ہیں، شان الگ الگ ہے۔ اللہ نے فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور کچھ ایسے ہیں جو کلام سے بھی اوپر والا درجہ لے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسالت والے درجے میں سب کو برابر رکھا ہے۔ اچھا، جو اہل ایمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہم نے سنا، جو تو نے نازل کیا وہ ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، غفرانک، تیری معافی، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور ہم تیری طرف ہی پھرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں،
اور اگلی آیت جو ہے یہ پچھلی ایک آیت کا ناسخ ہے۔ وہ ناسخ کیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ جو کوئی کرے گا نا عمل، اس کو اس کی جزا بھی ملے گی، اس کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اچھا، پیچھے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ تم ظاہر کرو گے اسے بھی اللہ جانتا، اس پہ بھی تمہارا محاسبہ ہوگا، جو چھپاؤ گے اس پہ بھی محاسبہ ہوگا۔ اچھا، اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو بعض دفعہ ذہن میں برا خیال آ جاتا ہے، اللہ تو پھر اس کا بھی محاسبہ کرے گا، اس پہ بھی ہمیں گناہ ملے گا۔ جو دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، اللہ نے فرما دیا نا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم چھپاؤ گے اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی ہے آگے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں اس کو دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے بس سوچا ہے تو سوچنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دے دے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوچنے پہ کوئی گناہ نہیں۔ سوچ دو طرح کی ہے انسان کی، ایک سوچ یہ ہے کہ سوچ آئی کہ میں نے گناہ کا کام کرنا ہے، لیکن پھر خود ہی اپنے سر کو جھٹکا، نہیں یہ برا کام ہے، میں نے نہیں کرنا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ سامنے برائی ہے، خیال آیا برائی کر لوں، لیکن دل نے ساتھ دیا، نفس نے ساتھ دیا، برائی سے بندہ بچ گیا، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ سوچ رکھی کہ میں آج رات کو فلاں برائی کا کام کروں گا، اور اس برائی کے کام کے لیے پورا ٹیلے لگا دیا، نیت بھی تھی لیکن وہ برائی کا کام کرنے ہی لگا تھا کہ کوئی بندہ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ نہ کر سکا، اس کو گناہ ہے، کیونکہ اس نے پورا دن اپنی کوشش ادھر ہی صرف رکھی کہ میں نے گناہ کا کام کرنا ہے، تو اس پہ گناہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے خود نہیں بچا، وہ تو کوئی آ گیا اس کے لیے سبب بن گیا تو وہ گناہ سے بچ گیا، لیکن اس نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری جو کوشش کی تھی، اس پہ اس کو گناہ ملے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے یہ روایت کہ ایسا شخص جو اپنے دل کے اندر پختہ خیال لے آئے کہ میں نے اب یہ گناہ کا کام کرنا ہے، پھر اگر وہ گناہ کا کام نہ بھی کر سکے تو بھی اسے گناہ ہے۔ اور کفر کا سوچنا یہ بھی کفر ہے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اگر کفر والا خیال آ جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ خیالوں پہ اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے، اگر بندہ کوئی خیال میں کفر کر لے، واضح طور پہ زبان سے اقرار نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر دل کے اندر کوئی ایسا ہے تو اس کی معافی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اچھا کمائے گا اس کے لیے اچھا اجر ہے، اور جو برا کمائے گا، برا عمل کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے برا اجر ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں نا ان پہ بھی توجہ کر لیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو برا عمل کرے گا سزا اس کو ملے گی، جو برا عمل کرے گا سزا اس کو ملے گی۔ ہم پنجابی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ پیو نے بھی انج ہی کیتا سی، یہ پیو نے آ کیتا، دیکھا ہوں انہوں سزا اگے پتاں نوں سزا ملتی پئی ہے، یہ ماں نے بھی انج ہی کیتا سی تے یہ جڑا نا ہن اینوں سزا اگے دھی نوں ملتی پئی ہے۔ یہ نظریہ قرآن کے خلاف نظریہ ہے، یہ قرآن کے مخالف نظریہ ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو ماں نے برا عمل کیا ہے اس کی سزا اللہ ماں کو دے گا، اللہ بیٹی کو نہیں دے گا اس کی سزا۔ جو باپ نے برا عمل کیا ہے اس کی سزا باپ کو ملے گی، بیٹے کو نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں۔ جو برا عمل کرے گا سزا اس کو ملے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف بات ہو گئی۔
کہ باپ نے کیا ہے تو بیٹے کو سزا، ماں نے کیا ہے تو بیٹی کو سزا، بھائی نے کیا ہے تو بھائی کو سزا، نہیں، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توضیح یوں فرما دی کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اچھا عمل کرے گا، اچھی کمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا اجر دے گا اس کو، اور جو بری کمائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا برا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں تو، او اخطأنا یا ہم خطا کر بیٹھے تو، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یہ اس آخری رکوع میں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آخر پہ ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے، اللہ کو منانا کیسے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے دعا مانگو، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے یہ دعا مانگو، میرے محبوب کے امتیوں مجھ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پہ ڈالا، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال۔ پیپر بھی دے رہا ہے اللہ، کویسچن پیپر بھی ہے، ساتھ آنسر بھی خود ہی بتا دیا ہے، ہاں جی، کیسا اللہ کریم ہے۔ فرمایا مجھ سے یہ دعا مانگ لو کہ یا اللہ جو بنی اسرائیل والوں پہ عذاب بھیجے ہیں نا، ہم پہ نہ بھیجنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ جو ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا نا وہ ہم پہ نہ ڈالنا۔ ان پہ کیا بوجھ تھا؟ وہ رات کو گھر میں گناہ کا کام کرتے تھے، صبح ان کے دروازے کی دہلیز پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات یہ فلاں گناہ کا کام کیا ہے، ہاں جی۔ اگر ان کے کپڑے کو گندگی لگ جاتی تو وہاں سے کپڑا کاٹنا پڑتا، اگر جسم پہ گندگی لگ جاتی جسم کا وہ گوشت کا ٹکڑا وہاں سے نکالنا پڑتا، ماس اوپر سے اس کو کاٹنا پڑتا۔ ان کے لیے تو پاکی اتنی مشکل تھی، ان کے لیے توبہ کیا تھی؟ ان میں سے کچھ گناہ ایسے تھے جن کی توبہ یہ تھی کہ وہ اپنی گردن پہ خود ہی تلوار چلائیں، اپنی گردن کو تن سے جدا کریں، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا تھا۔ پھر ان کے لیے توبہ کہاں قبول ہوتی تھی؟ جو ان کی عبادت گاہیں تھی۔ عبادت گاہ کسی کی 40 میل دور ہے، کسی کی 40,000 میل دور ہے، کسی کی 1,000 میل دور ہے، ان کی عبادت گاہیں بڑی دور دور تھیں۔ امت مصطفیٰ پہ تو اللہ نے کرم ہی اتنا کیا ہے، ہم پہ تو وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں اللہ نے۔ سوچے تو صحیح، ہمارے دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں، ہماری راتیں بھی گناہوں میں گزرتی ہیں، اللہ کریم اتنا کریم ہے، ہم پہ تو بڑا کرم فرما رہا ہے وہ۔ اور نوجوان بالخصوص ان آخری ماہ رمضان شریف کے ایام کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ دعا مانگو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، جس کے ہم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا مجھ سے یہ مانگ لو۔ اچھا جو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، جب ہم مانگیں گے تو وہ عطا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خود ہی طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اچھا اس نے پھر یہ کرم کیا ہے، ضعیف العمر جو لوگ ہیں ان کے لیے روزے معاف ہیں، کہاں بوجھ ڈالا ہے اس نے؟ جو ضعیف العمر ہو جاتے ہیں ان کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے جسم کے سارے اعضاء جن کے کام کرنا چھوڑ دیں، سید عالم نے فرمایا وہ آنکھوں کے اشاروں سے ہی سجدہ کر دے، اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ ہاں جی یار، اور کیا اللہ سے کرم چاہیے؟ تو اللہ خود ہی دعاؤں کا طریقہ بتا رہا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ جس کی ہم وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پہ مہربانی فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ سورہ بقرہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔